آپ ذرا اور غور کر کے دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے، علامہ ہو سکتے، مولانا ہو سکتے، مفتی ہو سکتے، امام ہو سکتے، ولی ہو سکتے، خطب ہو سکتے، خلندر ہو سکتے، شہباز ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتے، مگر سید نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے سید ہو سکتے، 500 کروڑ روپے لے کے پھرے بھی تو آپ سید نہیں بن سکتے۔ بن سکتے میرے بھائی، سید نہیں بن سکتے، کچھ بھی بن سکتے، آپ انجینئر بن سکتے، انجینئروں کے باپ بن سکتے، 5 بچے پیدا کر کے پوروں کو انجینئر بناؤ، انجینئر کے باپ بن گیا، انجینئروں کے باپ بن سکتے آپ، مگر سید نہیں بن سکتے۔ کیا بات ہے، دیکھو آپ سید نہیں بن سکتے۔ ہم نے پوچھا مولا میں 600 نماز پڑھتا ہوں، سید بنا دے۔ مولا بولا 600 کیا بول رہا، دیوانے 6 کروڑ پڑھ، مگر سید نہیں بنتا۔ 6 کروڑ پڑھ لے مگر سید نہیں بن سکتا۔ جاہلوں کو وسیلے کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے۔ وسیلہ الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت عام ہے، وسیلہ خاص ہے۔ وسیلہ خاص ہے، جو جتنا مضبوط وسیلہ لیتا ہے اتنا بہترین نوازا جاتا ہے، اتنا بہترین نوازا جاتا ہے۔ اللہ کو ہم بولے مولا قرآن یاد کر لیا، تو بولا تو پوری بخاری یاد کر لیتا ہوں، پوری ترمذی یاد کر لیتا ہوں، ابن ماجہ کا بھی حافظ بن جاتا ہوں، مولا سید بنا دے۔ مولا بولا پوری حدیث کا حافظ ہو سکتا ہے مگر سید نہیں ہو سکتا، سید نہیں ہو سکتا۔ ہم بولے مولا پھر یہ سید ہونا کیا، کیسا ہونا مولا؟ تو پروردگار فرمائے میں جس کو فاطمہ کا وسیلہ دیتا ہوں وہی سید بنتا ہے، میں جسے حسین کا وسیلہ دیتا ہوں وہی سید بنتا ہے، میں جسے علی کا خون دیتا ہوں وہی سید کہلاتا ہے، وہی سید کہلاتا ہے۔ سعادت سیادت کسی عبادت کا نام نہیں، اہل بیت کے وسیلے کا نام سیادت رکھا گیا، اہل بیت کے وسیلے کا نام سیادت رکھا گیا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو۔ اب آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، جو وسیلے کو میں نے عنوان بنایا ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات وسیلے کی اہمیت دیکھیے، قربان جائیے فرماتے ہیں، اور اس بات پر کسی جماعت کا اختلاف بھی نہیں، اہل حدیث بھی یہ بات ماننے کو تیار ہے، جماعت اسلامی بھی ماننے کو تیار ہے، تبلیغی بھی ماننے کو تیار ہے، اور ابھی پوروں کے نام لیا تو پھر صبح کے 4 بج جاتے، پورے ماننے کو تیار ہے کہ صحابی اس ذات کا نام ہے جو عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، شان اور شوکت والے ہیں، رتبے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند۔ علماء اکرام نے کہا سینکڑوں اولیاء اللہ ایک طرف اور ایک صحابی کی عبادت اور مرتبہ ایک طرف، ایک صحابی کا رتبہ ایک طرف، سینکڑوں بزرگان دین ایک طرف۔ اب بزرگان دین تو پھر علماء کا تو شمار بھی نہیں ہے صحابہ کی صف میں، اور بزرگان دین سینکڑوں ایک جگہ رکھ دیے جائیں، ان کی ساری عبادت، سارا تقوی، ساری پرہیزگاری، ساری شب بیداری، سارے روزے، ساری تلاوت ایک طرف ہے، اور صحابی کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہے، صحابی کی 2 رکعت نماز ایک طرف ہے۔ مگر قربان جائیں اس بات کو اگر کوئی سمجھ لیا صحیح طریقے سے، انہیں کچھ بھی ہو سکتا مگر زندگی میں کبھی اہل حدیث نہیں بن سکتا، زندگی میں کبھی تبلیغی جماعت کا مبلغ نہیں بن سکتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کیجئے گا، اب غور کرنے والی بات ہے صحابی بولتے کس کو ہیں؟ سارے اولیاء اللہ کی عظمت ایک طرف ہے اور صحابی کی عظمت ایک طرف ہے، سارے کائنات کے اولیاء اللہ ایک طرف، بلال حبشی ایک طرف ہے، ساری کائنات کے بزرگان دین متقی پرہیزگار زاہد عابد ایک طرف، اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب ایک طرف ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کرو، یہ صحابی بولتے کس کو ہیں؟ یہ صحابی کروڑوں کی تعداد میں نہیں ہے، یہ صحابہ کے متعلق آیا ان کی تعداد 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہے۔ تو پیارے دوستو ذرا غور کرو، صحابی بولا کس کو جاتا ہے، صحابی کس کو بولتے ہیں؟ تو پتا چلتا ہے، ذرا تفصیل سے بیان کرتا ہوں تاکہ بات عقلوں کے ذریعے دل تک داخل ہو جائے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو صحابی نماز پڑھنے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں، صحابہ روزے بھی رکھتے ہیں، صحابہ زکات بھی دیے ہیں، صحابہ نے حج بھی کیا ہے، صحابہ نے جہاد بھی کیا ہے، صحابہ نے تقوی بھی کیا ہے، صحابہ نے شب بیداری بھی کی ہے، صحابہ نے درود بھی پڑھا ہے۔ لیکن یہی اعمال اولیاء اکرام نے بھی کیا ہے، اولیاء اللہ نے بھی نماز پڑھی ہے، اولیاء اللہ نے بھی روزہ رکھا ہے، اولیاء اللہ نے بھی تلاوت کی ہے، اولیاء اکرام کی بعض اولیاء نے جہاد بھی کیا ہے، بعض اولیاء اکرام نے جو ہے تقوی کی اونچی معیار بلندی مینار کھڑے کر دیے ہیں۔ مگر دوستو فرق کیا ہے؟ نماز تو ان کے پاس بھی
بھی تھی, نماز بزرگوں کے پاس بھی تھی, روزہ صحابہ کے پاس بھی تھا, روزہ تقوی جو ہے اولیاء کرام کے پاس بھی تھا, مگر پھر بات کیا ہے, بات کیا ہے؟ بلکہ مجھے کہنے دو, بعض صحابہ اکرام صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور اولیاء اکرام تو پوری زندگی نماز میں گزار چکے ہیں, پوری زندگی نماز میں گزار چکے ہیں. ان کے پاس تقوی کی انتہا ہے. جیسے کہ حضرت سید شاہ طاہر قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ پتھر گواہ دیتے ہیں اس زمین پر کسی نے اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کی تو اس کا نام حضرت سید شاہ طاہر قادری علیہ الرحمہ ہے. طاہر قادری علیہ الرحمہ ہے, انہوں نے اتنی عبادت کی کہ پتھر گواہ دینے کو تیار ہے. بعض بزرگوں نے اتنی عبادت کی کہ ان کے بیٹھنے کے نشان پتھروں پہ پڑ گئے ہیں, وہ تسبیح پھراتے تو تسبیحوں کے نشان پتھروں پہ پڑ گئے ہیں, وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کی جگہ پر پانی کے کلی کرنے کے نشان پڑ گئے ہیں, بیٹھنے کے نشان پڑ گئے ہیں. اتنی عبادت کرتے تھے مگر پھر بھی بلال حبشی کے برابر نہیں ہو سکتے. بات کیا ہے؟ تو جواب ملا, عبادت تو وہاں بھی ہے, عبادت یہاں بھی ہے, مگر یہاں صرف عبادت ہے, وہاں عبادت کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کی سعادت بھی ہے. یہاں دیدار مصطفیٰ کی سعادت ہے. اللہ اللہ, سر کی آنکھوں سے جاگتی ہوئی حالت میں انہوں نے سرکار کا دیدار کیا ہے. یہ جو سعادت مندی ہے, یہ جو سعادت ہے, ان کو صحابیت کے درجے پر پہنچا رہی ہے. اب سنو, غور کرنے والی بات ہے, بڑا لطیف نقطہ سمجھا رہا ہوں. حضرت اویس قرنی بھی حضرت عمر کے دور کے ہیں, بولو سبحان اللہ. حضرت اویس قرنی حضرت عمر کے دور کے ہیں, حضرت اویس قرنی حضرت علی کے دور کے ہیں, حضرت اویس قرنی حضرت ابوبکر کے دور کے ہیں, حضرت اویس قرنی اسی دور کے ہیں جس دور میں مکے میں مدینہ پاک میں اور سرکار کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا. سرکار کو لوگ اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہے تھے, چلتے پھرتے دیکھ رہے تھے. اویس قرنی ایک ایسے عاشق کا نام ہے, عبادت میں عابدوں کا امام ہے, تقوی میں متقیوں کا امام ہے, اور جو ہے نیکی میں نیکوکاروں کا امام ہے, مگر صحابی نہیں ہے. دور تو ملا رسول اللہ کا, دور تو ملا ابوبکر عمر عثمان و علی کا, لیکن پھر بھی صحابی نہیں ہے. ہم نے پوچھا, اے اویس تم صحابی نہ ہوئے تو کیوں نہ ہوئے؟ حضرت اویس نے جواب دیا, کیونکہ دیدار مصطفیٰ کا وسیلہ نصیب نہیں ہوا ہے, دیدار مصطفیٰ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے. دور ملا, نبی کا دیدار نہیں ہوا, نبی سے ملاقات نہیں ہوئی, اور حضرت بلال حبشی کو سرکار کا دیدار ہو گیا تو صحابی ہو گئے. پتا کیا چلا, صحابی کسی عبادت کا نام نہیں ہے, پوائنٹ نوٹ کرو, صحابی کسی تقوی کا نام نہیں ہے. صحابہ والا جو شرف ہے, صحابی ہونا جو سعادت ہے, وہ کسی عبادت سے نہیں ملتا, وہ کسی تقوی سے نہیں ملتا, وہ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا, وہ روزہ رکھنے سے نہیں ملتا, مصطفیٰ کے وسیلے سے ملتا ہے, مصطفیٰ کے وسیلے سے ملتا ہے. پھر جاہل قوم پوچھتی ہے وسیلہ لینا کہاں ہے؟ اگر وسیلے کو نہیں مانتا تو پھر صحابی کیسا بولتا؟ نہیں بھائی, وسیلے کو اگر تو نہیں مانتا تو صحابی کیسا بولتا؟ دیکھو, میں ایک اچھی موٹی مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں. آپ لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب وسیلے سے دنیا میں آئے سو ہیں. ارے بہت جلدی سمجھ گئے آپ لوگ, ماشاءاللہ. نہیں, اگر ایک دادی ماں بولے, بیٹا میرے پیارے پوترے, میں اب جانے والی ہوں دنیا سے, تیرے بچوں کو دیکھ کے جاتی ہوں بابا, میرے کو بہت خواہش ہے میرے پڑ پوتروں کو دیکھنے کی, تو ذرا شادی کر لے رہے میرے بابا. بولا پوترا کیا بولا؟ جماعت کو جا کے آیا تھا انہیں لیٹسٹ. انہیں بولا, اے دادی ماں میرے بچوں کو دیکھنا ہے تو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ دادی پریشان ہو گئی ہے, جماعت میں بچے بھی ملتے کیا؟ جماعت میں بچے بھی ملتے کیا؟ بولے نادان, 150 روپے دے کے نماز تو پڑھایا جا سکتا ہے, مگر 300 روپے دے کے بچہ کہاں سے لایا جا سکتا ہے؟
300 روپے دے کے بچہ کہاں سے لایا جا سکتا ہے؟ بیگم کو عیدگاہ تو لے جایا جا سکتا ہے مگر بچہ کہاں سے لایا جا سکتا ہے؟ بچہ ہونے کے لیے بیگم کا وسیلہ ضروری ہے، بیگم کا وسیلہ ضروری ہے، شادی کا وسیلہ ضروری ہے۔ جب تک شادی والے وسیلے کو نہیں تھامتے اس وقت تک اللہ اولاد نہیں دیتا۔ تو نبی کے دیدار کا وسیلہ جب تک نہیں ملتا صحابیت کا شرف بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دیدار مصطفیٰ وسیلہ ہے صحابی کی شرفیت کے لیے، صحابی ہونے والی عظمت کو پانے کے لیے، صحابی ہونے والی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دیدار مصطفیٰ کو وسیلہ بنا دیا گیا۔ ورنہ عبادت تو حضرت معصوم پیر کے پاس بھی تھی، ورنہ عبادت تو حضرت طاہر قادری کے پاس بھی تھی، ورنہ عبادت تو حضرت لطیف لاؤبالی کے پاس بھی تھی، ورنہ عبادت تو حضرت بندہ نواز کے پاس بھی تھی، ورنہ عبادت تو غریب نواز کے پاس بھی تھی، ورنہ عبادت تو غوث اعظم کے پاس بھی تھی۔ عبادت تو ہر جگہ ہے مگر صحابیت نہیں ہے، کیونکہ انہیں دیدار والا وسیلہ نہیں ملا۔ اور حضرت ابوبکر کے پاس عبادت بھی ہے، حضرت بلال کے پاس عبادت بھی ہے، حضرت عمر کے پاس عبادت بھی ہے، لیکن ساتھ میں دیدار مصطفیٰ کا وسیلہ بھی ہے۔ اس وسیلے نے انہیں صحابی بنا دیا ہے، صحابی بنا دیا ہے۔ اب ذرا اور غور کر کے دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے، علامہ ہو سکتے، مولانا ہو سکتے، مفتی ہو سکتے، امام ہو سکتے، ولی ہو سکتے، خطب ہو سکتے، خلندر ہو سکتے، شہباز ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتے مگر سید نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے سید ہو سکتے، 500 کروڑ روپے لے کے پھرے بھی تو آپ سید نہیں بن سکتے۔ بن سکتے میرے بھائی، سید نہیں بن سکتے، کچھ بھی بن سکتے آپ، انجینئر بن سکتے، انجینئروں کے باپ بن سکتے۔ 5 بچے پیدا کر کے پوروں کو انجینئر بناؤ، انجینئر کے باپ بن گیا۔ انجینئروں کے باپ بن سکتے آپ مگر سید نہیں بن سکتے۔ کیا بات ہے دیکھو، سید نہیں بن سکتے۔ ہم نے پوچھا مولا میں 600 نماز پڑھتا ہوں سید بنا دے، مولا بولا 600 کیا بول رہا، دیوانے 6 کروڑ پڑھ مگر سید نہیں بنتا۔ 6 کروڑ پڑھ لے مگر سید نہیں بن سکتا۔ جاہلوں کو وسیلے کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے۔ وسیلہ الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ عبادت عام ہے، وسیلہ خاص ہے۔ وسیلہ خاص ہے، جو جتنا مضبوط وسیلہ لیتا ہے اتنا بہترین نوازا جاتا ہے، اتنا بہترین نوازا جاتا ہے۔ اللہ کو ہم بولے مولا قرآن یاد کر لیا، تو بولا تو پوری بخاری یاد کر لیتا ہوں، پوری ترمذی یاد کر لیتا ہوں، ابن ماجہ کا بھی حافظ بن جاتا ہوں، مولا سید بنا دے۔ مولا بولا پوری حدیث کا حافظ ہو سکتا ہے مگر سید نہیں ہو سکتا، سید نہیں ہو سکتا۔ ہم بولے مولا پھر یہ سید ہونا کیا، کیسا ہونا مولا؟ تو پروردگار فرمائے میں جس کو فاطمہ کا وسیلہ دیتا ہوں وہی سید بنتا ہے، میں جسے حسین کا وسیلہ دیتا ہوں وہی سید بنتا ہے، میں جسے علی کا خون دیتا ہوں وہی سید کہلاتا ہے، وہی سید کہلاتا ہے۔ سعادت سیادت کسی عبادت کا نام نہیں، اہل بیت کے وسیلے کا نام سیادت رکھا گیا، اہل بیت کے وسیلے کا نام سیادت رکھا گیا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو۔